جنازے کی صفوں کے حوالے سے۔ جنازے کے اندر کتنی صفیں ہونی چاہیے اور ان میں سے افضل صف کون سی ہے؟ تو حدیث پاک میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 3 صفیں ہوں رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی، صرف 7 تھے ٹوٹل، تو ان میں سے ایک امام حضور علیہ السلام خود امام بنے، پہلی صف 3 کی، دوسری 2 کی اور تیسری ایک بندے کی صف بنائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ ادا فرمایا۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں 5 دن میں، ان میں پہلی صف سب سے افضل ہے، لیکن جنازے کے اندر جو آخری صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے اگلی صف میں ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی کوشش یہی ہو کہ پچھلی صف میں جگہ مل جائے، نہیں تو اگر آگے کوئی بھی نہیں بڑھ رہا تو پھر بندہ بڑھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اب آج میں نے سنا جنازے کے اندر کہ وہ کہہ رہے تھے آگے آ جائیں، تو ان میں سے ایک بزرگ بولے کہ شاید پیچھے سے جلدی بھاگنا ہوگا جنازہ پڑھ کے، اس لیے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو حیرانگی ہوئی، ویسے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس نیت سے بھی شرکت کرتے ہوں کہ بعد جلدی جلدی پیچھے سے بھاگ جائیں، تو ہم بھاگنے والے نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تو بعد میں دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے فقہ حنفی کی، درر الحکام شرح غرر الاحکام، اس کو لکھا محمد بن فرامرز بن علی اور مشہور ہے ملا خسرو کے نام سے، 885 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تو آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ صُفُوفِهَا آخِرُهَا وَفِي غَيْرِهَا أَوَّلُهَا، کہنے لگے جنازے کی صفوں میں سے افضل صف آخری صف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جنازے کی صفوں میں سے افضل صف آخری صف ہے، جنازے کے علاوہ جو دوسری نماز ہے اس میں افضل صف پہلی صف ہے۔ تو جنازے کے اندر آخری صف افضل کیوں ہے؟ اظہاراً للتواضع، یہ تواضع انکساری کے اظہار کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو بڑے بڑے مالدار اور ایم این اے ایم پی ہے جو شاید دوسری نمازوں میں نہ آتے ہوں، اس موقع پر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے موجود ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پر میت کے ولی ہوتے ہیں چونکہ وہ میت کے قریب ہوتے ہیں اور پہلی صف کے اندر ہوتے ہیں، تو بہت سارے جو وڈیرے ہیں، سب کی بات نہیں اور نیت پر حکم نہیں، لیکن جن کی اس طرح کی نیت ہوتی ہے ان کی طرف اشارہ ہے، اور علماء نے اسی بات کو وضاحت کی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ولیوں کو، جو میت کے ولی ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم بھی شریک ہیں، اور اپنے آپ کو اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنی دور سے آ گئے، اور اس طرح تواضع انکساری کم ہو جاتی ہے۔ تو اس نماز کے اندر بھی تواضع جتنا زیادہ ہوگا میت کے حق میں اتنا زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے پہلی صف کی بجائے آخری صف کے اندر نماز پڑھنا، کہ جہاں پر اتنی رغبت نہیں ہوتی، لوگ آخری صف کی اتنی کوشش جنازے میں نہیں کرتے، جس طرح دوسری نمازوں میں پہلی صف میں کوشش نہیں کرتے، تو جنازے کے اندر لوگ آخری صف کی کوشش نہیں کرتے، تو لہٰذا اس لیے آخری صف کو افضل قرار دیا گیا۔ کہنے لگے لِتَكُونَ شَفَاعَتَهُ أَدْعَىٰ إِلَى الْقُبُولِ، آخری صف میں افضل نماز اس لیے کہ یہ جو مردے کے لیے شفاعت کرنے آیا ہے تو اس کی شفاعت زیادہ قبول ہو جائے، جلدی قبول ہو، تو اس لیے آخری صف افضل قرار دی گئی ہے۔ ایک دوسری کتاب ہے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شہاب الدین احمد بن محمد شلبی رحمۃ اللہ علیہ، 1021 میں ان کا وصال ہوا۔ تو آپ نے اس کے اندر وضاحت کی کہ افضل صفوف رجال فی صلاۃ الجنازۃ آخرها، مردوں کی نماز جنازہ میں سب سے افضل صف جو ہے وہ آخری صف ہے، اور نماز جنازہ کے علاوہ میں پہلی ہے۔ اس میں بھی وہی وجہ بتائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک تیسری کتاب کا حوالہ سنیے، فتاوی شامی بڑا مشہور ہے، اس کے اندر موجود ہے علامہ ابن عابدین شامی، 1252 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کی وضاحت بھی کی اور کچھ تفصیل بھی کی۔ آخری صف جنازے کے اندر سب سے افضل ہے، کنیہ کتاب کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ کہتے ہیں مسلم شریف کے حدیث میں آیا کہ مردوں میں سے سب سے بہترین صف پہلی ہے، اور سب سے ثواب میں کم جو صف ہے وہ آخری ہے مردوں کی۔ تو کہتے ہیں یہ صرف نماز جو ہم پڑھتے ہیں فرض نماز، یہ اس بارے میں ہے، یہ جنازے کے بارے میں نہیں۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ صفوف غفر لہ،
جو جنازے پر 3 صفوں سے نماز پڑھے گا تو اس مردے کی بخشش کر دی جائے گی۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں اس لیے محیط کتاب کے اندر ہے کہ یستحب ان یصف ثلاثۃ صفوف، مستحب یہی ہے کہ کم از کم میت پر 3 صفیں بنائی جائیں، زیادہ کی تو حد ہی نہیں نا، کم از کم 3 صفیں جنازے کی ہوں۔ اگر 7 بندے ہوں، ایک امام بنے، 3 پہلی صف میں کھڑے ہوں، 2 دوسری صف میں اور 1 آخری صف کے اندر کھڑا ہو، تو کہتے ہیں یہ افضل ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ پہلی صف مردوں کی افضل ہے، تو اس کو صرف اس کے ساتھ خاص کو کیا، جنازے میں بھی وہی حکم ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ فَلَوْ كَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ فِي الْجَنَازَةِ أَيْضًا لَكَانَ الْأَفْضَلُ جَعَلَهُمْ صَفًّا وَاحِدًا۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ کے اندر بھی پہلی صف افضل ہوتی تو پھر نبی پاک علیہ السلام کبھی بھی 3 صفیں بنانے کا حکم نہ دیتے، اور کبھی یہ نہ ہوتا کہ 3 پہلی صف میں، 2 دوسری صف میں اور آخری اکیلا تیسری صف میں کھڑا ہوتا۔ تو 3 صفیں بنانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کے اندر پہلی صف افضل نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم دوسری نماز والا ہے نہیں، اس کے اندر فرق ہے اس معاملے کے اندر۔ یہی وضاحت جو ہے حاشیہ طحطاوی، یہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ان کا وصال بھی 1231 ہجری میں ہوا ہے، امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مزید یہ بہار شریعت ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کا 4تھا حصہ ہے اور صفحہ نمبر 836 ہے۔ مسئلہ 6، جنازہ میں پچھلی صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے۔ یہ آپ نے فتاوی شامی کے حوالے سے لکھا۔ آخری بات، فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ فرق ہے نماز جنازہ کا دوسری نماز سے، کچھ فرق ہے۔ ان میں سے آپ نے ایک فرق یہ بیان کیا کہ دوسری نماز کے اندر پہلی صف افضل ہے اور جنازہ کے اندر آخری صف افضل ہے۔